اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں عیش و مسرت اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں، اب یہ سب سے آخری امت ہے، تاکہ آپ ان پر وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کی اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے ان کے نام تو بتاؤ۔ نادانو، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے باوجود وہ ساری کائنات میں نہیں جانتا، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہیں تو اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور انہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ اور اے سننے والے، اگر تو نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس قطعی علم آ چکا ہے، تو تیرے لیے اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی محافظ۔ اور اے رسول، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی۔ اور کسی رسول کو یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے کر آئے، مگر اللہ کے حکم سے ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اور اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سب فرما دیتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے،
اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں یا ہم آپ کو اس سے قبل اٹھا لیں، یہ دونوں چیزیں ہماری مرضی پر منحصر ہیں۔ آپ پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کی زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ حساب جلد لینے والا ہے۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، سو ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور کفار ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، فرما دیجئے میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتابوں کا علم ہے۔